ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں نا، عید الاضحیٰ تک جو 10 راتیں ہیں، 10 راتیں، جس رات ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا وہ پہلی رات ہو جائے گی، اور 10ویں رات بنے گی عید کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، عید کی رات۔ یہ جو 10 راتیں ہیں نا، 10 راتیں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے پورے سال میں کوئی نیکی کا کام کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا نیکی کا کام کرنا ان ایام میں اللہ کو پسند ہے۔ ان ایام میں کوئی سی بھی نیکی کرنا اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ پورا سال نیکی کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا جو ان 10 ایام میں حاصل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں کیا ہے تو اس دن کی نیکی کے برابر وہ جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 10 دن جنت بنانے کے دن ہیں، یہ 10 دن اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں، یہ 10 دن اللہ اور اس کے نبی کے قریب ہونے کے دن ہیں۔ لہٰذا ان ایام میں ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، درود پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ توفیق دے ان 10 دنوں میں ایک سے روزہ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ ان 10 دنوں میں جو آپ 3 دن لگائیں گے سارا سال وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا جو ان ایام میں لگانے پر ملے گا۔ کون کون ان 10 ایام میں ایک سے روزہ لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، سارا سال یہ اجر نہیں ملے گا، سارا سال نہیں ملے گا، اگلے سال پتہ نہیں کسی کو یہ عشرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور ان ایام میں روزے بھی رکھنے چاہیے، ان ایام میں روزے بھی رکھنے چاہیے، خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو واہ واہ بڑا زبردست ہے۔ اگلے سال کے گناہ بھی معاف، پچھلے سال کے گناہ بھی معاف 9 ذی الحجہ کے روزے کے۔ تو ان ایام میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے عید الاضحیٰ تک، خاص طور پر جو لوگ قربانی کریں گے ان کو نہیں کاٹنے چاہیے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے نا یہ واجب کفایہ ہے، سارے گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح ہو جائے تو کافی ہے، بیوی بچے ماں باپ سب کی طرف سے ایک بڑے جانور میں حصہ یا ایک بکری۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے، ہر آدمی کی طرف سے الگ قربانی ہے، بیوی پر قربانی الگ ہے، خاوند پہ قربانی الگ ہے، اگر بیوی کے پاس تھوڑا سا زیور بھی ہے نا اس پہ بھی قربانی لازمی ہے۔ جس شخص کے پاس 80,000 روپے کیش یا اس کا سامان ہے اس کو قربانی کرنی ہے۔ اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو انسان مال خرچ کرتا ہے اس مال کے خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جب تم میرے نام پہ خرچ کرو گے میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم سود میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارے مال کو برباد کروں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔
سود میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے مال کو برباد کروں گا، صدقہ خیرات کرو گے، میرے نام پہ خرچ کرو گے، قربانی کے ایام میں قربانی کرنا، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا، اس سے مال گھٹے گا نہیں، بڑھے گا، بڑھے گا۔ بہت سے لوگ ان قربانی کے ایام میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اسلام کے احکام ان کو ہضم نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عقل کے پرستار ہوتے ہیں اور اسلام سے انہیں الرجی ہوتی ہے۔ ہر اسلام کے حکم میں سے کیڑے نکالنا ان کی گندی عادت بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب قربانی کے ایام قریب آئیں گے تو بہت سے لبرل قسم کے لوگوں کے میسیجز آپ واٹس ایپ پہ پڑھیں گے کہ بھائی اتنے جانور ذبح کر کے کرو گے کیا؟ اتنے جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کسی غریب، کسی مسکین بیمار کا علاج کروا لو۔ بھائی 10,000 کی بکری ذبح کرنے کی بجائے 10,000 کسی مسکین کو دے دو، وہ بیچارہ قرضہ اتار لے۔ بکری ذبح کرنا کوئی ضروری ہے؟ یہ عقلی گھوڑے دوڑانے والے اس قسم کی باتیں کر کر ہمیں اللہ کے حکم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری عقل اس کو مانتی ہے، ہماری عقل اسے مانے نہ مانے، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ عقل پہ تو ہم چلتے ہی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا، سمجھ کے ساتھ ہوتا، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو یہ جو چمڑے کے موزے پہنتے ہیں نا، چمڑے کے موزے، وضو کر کے موزے پہن لیتے ہیں، پھر وضو ٹوٹ جائے تو سارا وضو کر کے پاؤں نہیں دھوتے، پاؤں کے اوپر مسح کر لیتے ہیں اور مسح کرتے ہیں موزوں کے اوپر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو موزے کے اوپر نہیں، موزے کے نیچے مسح ہونا چاہیے، اس لیے کہ میلا حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے، اوپر کا تھوڑی ہوتا ہے۔ بھئی جب آدمی موزے پہن کے چلتا ہے تو نیچے کا حصہ میلا ہوتا ہے کہ اوپر کا؟ نیچے کا۔ تو اگر عقل سے دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا، دین کا دار و مدار عقل پہ ہوتا تو نیچے سے مسح کرنا چاہیے نا۔ مٹی تو نیچے لگی ہے، اوپر تو لگی نہیں، لیکن اوپر مسح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عقل کے پرستار نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے پرستار ہیں۔ خون نکلا ہے ٹانگ سے اور وضو میں دھو رہے منہ، تو عقل تو یہاں بھی کام نہیں کر رہی۔ پیشاب نکلا پیشاب کی جگہ سے اور آپ مسح کر رہے ہیں سر پر، عقل تو یہاں بھی کام نہیں کر رہی۔ لیکن ہم عقل کے بندے ہیں ہی نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ سارے احکام اسی لیے دیے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنی معبودیت کو منوانا چاہتا ہے اور اپنی بندگی کو منوانا چاہتا ہے۔ ان احکام کو کہتے ہیں امور تعبدیہ، یعنی وہ احکام کہ جن کو عقل تو تسلیم نہیں کر رہی۔ بھائی اتنی بکریاں ذبح کر کے کرو گے کیا؟ اتنے گدھے، اتنے بیل، گائے اور بھینسیں اور اونٹ ذبح کر کے کرو گے کیا؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جس کے پاس کرائے کا مکان ہے اور مکان اور کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسے دے دو۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ان 3 ایام میں، یہ جو بقرہ عید کے 3 دن ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا ان 3 دن میں خون بہانے سے بڑی نیکی کوئی ہے ہی نہیں۔ خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ آپ 10,000 بے گھروں کو گھر بنوا کر دے دیں، یہ نیکی چھوٹی ہے، خون بہانا اس سے بڑی نیکی ہے۔ 1 کروڑ بے گھروں کو گھر بنوا کر دے دیں، بنگلے بنوا کے دے دیں، ان کو لکھ پڑھ کے رجسٹرڈ کر کے دے دیں، یہ چھوٹی نیکی ہے۔ خون بہانا ان 3 ایام میں بڑی نیکی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔
لہذا ہمیں تو خون بہانا ہے، عقل میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں تو کیا کرنا ہے بھائی بتاؤ؟ خون بہانا ہے، یعنی جانور قربان کرنا ہے جس کے ذمے قربانی ہے۔ اور قربانی کے فضائل تو اتنے ہیں، قربانی کے فضائل تو ایسے ہیں کہ جس پر قربانی نہیں ہے نا اس کو بھی کرنی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ جو جانور اللہ کے نام پہ قربانی کے ایام میں قربان کیا جائے گا، اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں نا، ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے کہا فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر اون والا جانور ذبح کیا جائے تو؟ چونکہ بکری کے جسم پہ بال تھوڑے ہوتے ہیں، اور جو جانور اون والا ہو جیسے مینڈھا ہے تو مینڈھے کے جسم پہ اون ہے اور اس میں بالوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے جسم پہ اون ہے اس کو بھی ہر بال کے برابر ایک نیکی ملے گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک بکری ذبح کرے گا، ایک مینڈھا اور دمبا ذبح کرے گا، ایک گائے اور بیل ذبح کرے گا، ایک بھینس ذبح کرے گا، ایک اونٹ ذبح کرے گا، کتنی نیکیاں پائے گا؟ کوئی گنتی کر سکتا ہے کسی بکری کے بالوں کی؟ جو غریب ہیں وہ بھی کوشش کریں، کر لیں۔ ہاں غریبوں کے لیے بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے مدارس نے اجتماعی قربانیوں کا محتاط نظام بنایا ہوا ہے۔ بعض جگہ غیر محتاط نظام ہوتا ہے، بعض جگہ محتاط نظام ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے کے جو علماء ہیں وہ محتاط، اہل اللہ اور متقی اور پرہیزگار ہیں، پوری احتیاط کے ساتھ وہ اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں۔ تو ان میں بھی قربانیوں کی مختلف کیٹیگریاں رکھی ہوئی ہیں۔ بھائی بڑے جانور میں حصہ، اچھا جانور اس کے حصے کی قیمت زیادہ ہے، اس سے ذرا نچلے درجے کا جانور اس کے حصے کی قیمت اس سے بھی کم ہے، اور ایسا جانور کہ جس کا حصہ آپ لینا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں وہ مسافر کھا لیں، مدرسے والے کھا لیں، اس کی اور بھی کم قیمت ہے۔ تو جو غریب ہیں اور قربانی کی یہ کھرب ہا کھرب نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حصے میں ضرور حصہ ڈال لیں تاکہ اس نیکی سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بعض جاننے والے ایسے ہیں کہ جن پر قربانی لازم نہیں ہے، غریب ہیں، قربانی لازمی نہیں ہے، لیکن وہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے اپنی طرف سے تو قربانی کرنا میرے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن میں ہر سال قربانی کرتا ضرور ہوں۔ تو کیوں؟ کہ بھئی حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ کس کی طرف سے کرتا ہوں؟ حضور کی طرف سے کرتا ہوں، چونکہ حضور نے علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب قربانیاں کی تھیں تو 2 جانور ذبح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، اے اللہ یہ جانور تو اپنی طرف سے ہوئے، یہ جانور میں اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ہماری طرف سے جانور ذبح کیا ہے۔ اب جو مسلمان ساری زندگی قربانی نہ کر سکا، گنجائش ہی نہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن قربانی والے اجر سے محروم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے تو کی ہے نا۔ تو بھائی جس حضور نے قربانی کے موقع پہ ہمیں یاد رکھا تو ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے موقع پہ یاد رکھنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے استعداد دی ہے تو وہ اپنی طرف سے الگ بکری، حضور کی طرف سے الگ بکری
اہل بیت کی طرف سے الگ بکری، صحابہ کی طرف سے الگ بکری، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے الگ بکری، اور جو یہ نہیں کر سکتے کسی بڑے جانور کو خرید لیں، ان سب کی طرف سے الگ حصہ۔ جو یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 کر لیں، ایک آپ علیہ السلام کی طرف سے، ایک اہل بیت صحابہ ماں باپ سب کی طرف سے۔ اپنی طرف سے تو کرنی ہے، جس کے اوپر لازم ہے اس کو تو کرنی ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، آپ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی کون کون کوشش کرے گا؟ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں بھی تیرے حضور کی خدمت میں اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میری جیب کے حال کا تجھے پتہ ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کوئی ایسا کرم کر دے کہ میں بھی حضور کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ اللہ سے مانگیں اس کو، اللہ بڑا قادر ہے، اللہ ضرور کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، عید الاضحیٰ کا دن تھا، عید پڑھ کے جب نکلے تو دیکھا ہر طرف خون ہی خون بہہ رہا ہے، ہر طرف خون ہی خون بہہ رہا ہے۔ جانور ذبح کر رہے تھے لوگ، تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگے، اے اللہ، اے اللہ، کوئی بکری کو ذبح کر کے آج تیرا قرب حاصل کر رہا ہے، کوئی دمبے کو ذبح کر کے آج تیرا قرب حاصل کر رہا ہے، کوئی گائے بیل کو ذبح کر کے آج تیرا قرب حاصل کر رہا ہے، اے اللہ کوئی اونٹ کو نہر کر کے آج تیرا قرب حاصل کر رہا ہے، اے اللہ میرے حال کا تجھے پتہ ہے، میرے پاس اپنی گردن اپنی جان کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر دھڑام سے گرے اور فوت ہو گئے، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ کی محبت۔ اور عید الاضحیٰ کے دن جب جانور ذبح ہوں تو ان کو ذبح ہوتے وقت دیکھ کے یہ ضرور سوچیں کہ یا اللہ تیرے ایک حکم پہ ان جانوروں نے اپنی گردنیں کسائیوں کے حوالے کر دیں، میں تو تیری 5 وقت نماز بھی نہ نبھا سکا، مجھے معاف کر دے۔ مجھ سے تو یہ بکریاں اور مینڈھے اور بیل اور اونٹ اچھے ہوئے جنہوں نے اپنا خون بہا دیا تیرے حکم پہ۔ اللہ نے ان کو تابع کیا ہے نا، ورنہ بیل کو پکڑنا کوئی آسان ہے؟ اللہ سورہ یاسین میں کہتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، ورنہ اونٹ کسی کو قابو دیتا؟ بیل بھینس کسی کو قابو دیتی؟ اللہ کا حکم ہے، ذبح ہو گئے۔ اور پھر ان جانوروں کی گردنوں سے خون کے فوارے چھوٹتے دیکھ کر اپنے آپ کو ملامت کر کے اللہ کی اطاعت والی زندگی کا عزم اور نیت کریں۔ عید الاضحیٰ والے دن کہہ رہا ہوں، جب جانوروں کے گردنوں سے، ان کے گلوں سے، ان کے نرخرے سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، تو اس دن اپنے نفس، اپنی ذات کو ملامت کر کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا عزم کریں کہ ارے ان جانوروں نے تو گردنیں کٹوا دیں اور اپنے آپ کو ذبح کروا دیا اللہ کے ایک حکم پر، اور تجھ سے 5 وقت کی نماز بھی نہ ہو سکی، تو ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوا۔ ہائے میرے رب، میں تو اس بکری جیسا بھی نہ ہوا،
کہ یہ تیری محبت میں قربان ہو گئی، اور میں نے فجر میں اٹھ کے تیرے سامنے اپنی گردن کو کٹوانا کیا، جھکا بھی نہ سکا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔